نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بستری میں دو کام بھول کر بھی نہ کرنا۔ ہم بستری میں دو چیزیں کبھی نہ کرنا ورنہ جلدی لقمہ اجل بن جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان۔ ہم بستری کے دوران کیے جانے والے وہ دو کام جن کی وجہ سے انسان وقت سے پہلے لقمہ اجل بن جاتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو لمبی اور خوشحال زندگی جیتے ہیں؟ محترم ناظرین، اس بات میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ دنیا میں آنے کا اصول تو ہے لیکن جانے کا کوئی اصول نہیں۔ دنیا میں پہلے باپ پیدا ہوگا پھر اس کی اولاد، لیکن موت کا کوئی اصول نہیں۔ پہلے اولاد بھی موت کے منہ میں جا سکتی ہے اور والدین بھی۔ کوئی انسان چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اس بات کو مانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ موت اور مرنا اٹل ہے۔ محترم ناظرین، انسان جتنا بھی امیر ہو جائے ایک نہ ایک دن اس نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ موت برحق ہے اور اس دنیا کی سب سے اٹل اور بے باک حقیقت ہے۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ وہ دو آدمی کون سے ہیں جو بہت جلد مر جاتے ہیں؟ آئیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی بہت جلد لقمہ اجل بن جاتے ہیں اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان کی زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ وہ دو آدمی کون سے ہیں؟ جن کے گھر میں موت کے فرشتے پہنچنے والے ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرا ایک سوال ہے۔ میرا یقین ہے کہ آپ کے سوا میرے اس سوال کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہیں، جبکہ آپ اس شہر کا دروازہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات سنی اور فرمایا کہ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا، مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جو بہت جلد مر جاتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو لمبی زندگی جی پاتے ہیں، یعنی لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس وقت ایک اور شخص بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرا بھی ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیں یا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس پر عمل کر کے میں اپنی بیوی اور اس کے گھر والوں کی نظر میں عزت والا بن جاؤں اور میری بیوی مجھ سے محبت کرنے لگے، بلکہ ہر وقت میری محبت کے قصیدے پڑھنے لگے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کو بتانے لگے جس نے پہلے سوال کیا تھا کہ وہ کون سے آدمی ہیں جو بہت جلد مر جاتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگ بہت جلد مر جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتے ہیں، اپنے مزاج کو ٹھنڈا نہیں رکھتے، لہذا غصہ کرنے والے لوگ دوسرے لوگوں کی نسبت بہت جلد مر جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والے لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب وہ غصہ کرتے ہیں تو ان کے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غصے کی حالت میں دماغ بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، پوری دنیا میں غصہ کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ لوگ بلڈ پریشر کے مریض بن چکے ہیں، اور جان لیجئے کہ جب کوئی شخص غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان اس پر پوری طرح سے قابو پا لیتا ہے۔ پھر وہ جو چاہے اس آدمی سے کروا سکتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی کی طرح طرح کی نافرمانیوں پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایسا شخص نہ ہی اللہ تبارک و تعالی کو اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، حتیٰ کہ ایسے آدمی سے اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق بھی نفرت کرتی ہے۔ غصہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ غصے کی حالت میں شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، جبکہ بعد میں اپنے اس کبھی فعل کی وجہ سے پچھتاتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا،
کہ غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والا رشتوں کی تمیز بھی نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے تمام رشتہ دار اسے ناپسند کرتے ہیں۔ غصہ کرنے والا دل کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور شیطان غصہ کرنے والے سے بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے، جس کی وجہ سے اسے قبل از وقت اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ غصہ کرنے والے شخص کے بچے بھی زندگی میں کامیاب انسان نہیں بن پاتے۔ ان میں خود اعتمادی نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ان کے اندر احساس محرومی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے بچوں کو زندگی بھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غصہ کرنے والے آدمی کی بات کرتے وقت ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے جسم کی قوت مدافعت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ غصہ انسان کی فطرت کا ایک لازمی جز ہے، لیکن اگر یہ ایک خاص حد سے تجاوز کر جائے تو انسان کو نفسیاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو گالی دی، پھر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ اسے کہہ دے تو غصے کی حالت جاتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ پھر غصہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی لمبی عمر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی سے غصے کو نکال دے۔ جو آدمی راستے میں چلتے ہوئے اپنی نظروں کو ادھر ادھر گھمائے اور عمدہ چیزوں کی خواہش اپنے دل میں پیدا کر لے، لوگوں کی بہو بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھے، جو آدمی دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگے تو موت بھی اتنی ہی رفتار سے اس کے پیچھے بھاگے گی۔ جب یہ آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جائے تو اس کی یہی خواہشات اسے موت کی نیند سلا دیتی ہیں، مگر اس کی خواہشات پھر بھی پوری نہیں ہوتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر اسے سیدھا کرو گے تو توڑ ڈالو گے، اگر اسے چھوڑ دو گے تو اس کا ٹیڑھا پن اسی طرح باقی رہے گا، لہذا عورت سے ہمیشہ اچھا برتاؤ کرو۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ جو تم خود کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، جو تم خود پہنو اسے بھی پہناؤ، منہ پر نہ مارو اور اسے برا بھلا نہ کہو،